السلام علیکم دلچسپ دنیا کے دیکھنے اور سننے والے معزز احباب، برّ صغیر پر مختلف ادوار میں حکمرانی کرنے والی سلطنتوں کا تاریخی جائزہ۔ برّ صغیر جنوبی ایشیا ایک ایسا خطہ ہے جس کی جغرافیائی، ثقافتی اور تہذیبی اہمیت نے ہمیشہ سے مختلف اقوام اور سلطنتوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ صدیوں سے یہ علاقہ تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے اور یہاں پر حکومت کرنے والی مختلف سلطنتوں نے نہ صرف سیاسی تبدیلیاں لائیں بلکہ ثقافتی، مذہبی اور سماجی اثرات بھی چھوڑے۔ وادی سندھ کی تہذیب 1300 قبل مسیح سے 3300 قبل مسیح تک رہا۔ یہ دنیا کی قدیم ترین شہری تہذیبوں میں سے ایک ہے، جس کے اہم شہر موہنجو-داڑو اور ہڑپہ تھے۔ یہ تہذیب منصوبہ بند شہروں، نکاسی، آب کے نظام اور تجارتی سرگرمیوں کے بدولت ممتاز تھی۔ ویدک اور آریائی دور 500 قبل مسیح سے 1500 قبل مسیح تک رہا۔ آریاہوں نے جب برّ صغیر میں قدم رکھا تو ویدک تہذیب کا آغاز ہوا۔ یہ دور مذہبی کتابوں، ویدوں کے تدوین، ذات پات کے نظام اور ابتدائی ہندو معاشرتی ڈھانچے کی بنیاد بنا۔ موریہ سلطنت 185 قبل مسیح سے 321 قبل مسیح تک رہا۔ چندر گپت موریہ نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی، جبکہ اشوکا اعظم نے اسے وسعت دے کر پوری برّ صغیر تک پھیلا دیا۔ اشوکا نے بدھ مت کو اپنایا اور اسے ریاستی مذہب بنایا۔ گپتا سلطنت 320 سے 550 عیسوی تک رہا۔ یہ دور ہندو تہذیب کا سنہری دور کہلاتا ہے، جس میں سائنس، ریاضی، فنون اور ادب نے ترقی کی۔ گپتا سلطنت شمالی بھارت میں مستحکم حکومت کی مثال ہے۔ اسلامی فتوحات اور دلی سلطنت 711 سے 1526 تک دور رہا۔ 711 میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر کے اسلامی حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ بعد میں غزنوی حضرت محمود سلطان غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح غوری، محمد غوری اور پھر دلی سلطنت قائم ہوئی۔ دلی سلطنت نے 320 سال حکومت کی اور اس کے 5 اہم خاندان تھے: غلام، خلجی، تغلق، سید، لودھی۔ اس طرح مغل سلطنت 1526 سے 1857 عیسوی تک ان کا دور رہا۔ بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت نے تقریباً 3 صدیوں تک برّ صغیر پر حکومت کی۔ اکبر، شاہ جہاں اور اورنگزیب جیسے بادشاہوں کے دور میں فن تعمیر، ادب اور ثقافت کو فروغ ملا۔ برطانوی راج 1757 سے 1947 تک ان کا دور رہا۔ پالیسی کی جنگ 1757 عیسوی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے اقتدار سنبھالا اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانیہ نے براہ راست کنٹرول سنبھال لیا۔ برطانوی راج نے برّ صغیر میں جدید تعلیمی نظام، ریلوے اور عدالتی نظام متعارف کرایا، لیکن استعماری استحصال بھی شدید رہا۔ آزادی اور تقسیم 1947 میں ہوا
1947 میں طویل جدوجہد کے بعد برائے صغیر آزادی کے منزل کو پہنچا اور پاکستان اور ہندوستان دو آزاد ریاستوں کے طور پر وجود میں آئے۔ برائے صغیر کی تاریخ مختلف تہذیبوں، مذاہب اور سلطنتوں کا سنگم ہے۔ ہر دور نے اس خطے کی شکل بدل دی، چاہے وہ شہری منصوبہ بندی ہو، مذہبی عقائد، ثقافت یا سیاست۔ آج کا برائے صغیر انہی تاریخوں کا تسلسل ہے جو ہمیں نہ صرف اپنے ماضی سے جوڑتا ہے بلکہ مستقبل کی سمت بھی متعین کرتا ہے۔ اس چند معلومات کو ان حوالہ جات سے لیا گیا ہے۔ The Indus civilization, early India from the origin to AD 1300, concise history of modern India۔ ان 3 کتابوں سے اس معلومات کو اکٹھا کر کے آپ تک رسائی ہوئی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس طرح نئے ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔